الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں اور تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے ماہ مبارک میں انجام دیا ہے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ دنیا کے اندر حالات بڑے نازک ہیں، ہر طرف وبا اور بیماری عام ہے۔ اے اللہ تو پوری دنیا کے اوپر رحم کرتے ہوئے دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کر دے، اپنے عذاب کا سلسلہ تو روک دے، دنیا میں امن و امان کی فضا قائم کر دے۔ جو ہم میں سے اسی بیچ میں بچھڑ گئے ہیں اللہ، تو اللہ تو ان کو شہادت کا مرتبہ عنایت فرما، اس وبا کے شکار ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی آج لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ تو ان تمام مسلمان بھائیوں کو تیری طرف رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرما، توبہ اور استغفار کی توفیق عنایت فرما، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر آج سے نہیں ایک زمانے سے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ ظالم اسرائیل جس کو وہاں پہ ناجائز طریقے سے بسایا گیا، وہ جب چاہتا ہے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ حالات آج بھی بڑے وہاں پہ خراب ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما، اے اللہ تو غیب سے مدد فرما کر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے اس وبا کی وجہ سے ڈپریسڈ ہیں، پریشان ہیں اور دنیا میں اس کو جینے میں اچھا نہیں لگتا، اے اللہ تو ان کو راستہ بتا اور اس کو ہدایت دے۔ اے اللہ تیری راہ میں وہ جہاد کر کے تیری راہ میں قربان ہو جائیں۔ اے اللہ فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ جا کر کے وہ جہاد میں شریک ہو جائے۔ اے اللہ ظالموں کے خلاف جا کر کے کھڑا ہو جائے اور اس دنیا سے بڑے اچھے طریقے سے جا کر کے ملے۔ اے اللہ جو لوگ بھی ظالموں کے شکار ہو رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی، بڑے بچے نوجوان مرد عورت، اے اللہ تو ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے اوپر رحم نازل فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کے اوپر بھی خاص رحم نازل فرما۔ جو لوگ بھی ہمارے ملک کو چوس رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں اور اسے برباد کر رہے ہیں اور اس کے بدخواہ ہیں، امن و امان کی فضا کو برباد کرتے ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، مانوتا کے دشمن ہیں، اے اللہ تو ان سب کا خاتمہ کر دے، ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے وطن عزیز ہمارے ملک کو بھی اے اللہ امن و امان کی جگہ بنا دے اور امن و امان کی فضا یہاں پہ بحال کر دے۔ اے اللہ جو لوگ گزر چکے ہیں، اے اللہ تو ان سب کی قبروں کو کشادہ کر دے، نور سے بھر دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے آئندہ رمضان نصیب نہ ہو جسے، اے اللہ ان سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اسلام اور ایمان کی حالت میں ہم سب کا خاتمہ فرما۔ جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں فوری صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ رزق کی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ تو ان کے یہاں کشادگی کا راستہ مہیا فرما دے۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تو ان کو قرض کی ادائیگی کا راستہ مہیا فرما دے۔ اے اللہ جو بدعمالی کی زندگی گزار رہے ہیں تو ان پر رحم فرما اور انہیں نیک زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے۔ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ تیرے سوا ہمیں کوئی بخش نہیں سکتا، ہم پہ رحم نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پہ رحم نازل فرما اور تو جنت الفردوس سے ہم سب کو جگہ عنایت فرما۔